نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ کی محبت کے اسباب، تدبر و فہم کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت اور اس کے معانی اور مراد کو سمجھنا، جیسے کوئی شخص کسی کتاب کی شرح کرتے ہوئے صاحب کتاب کی مراد کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، ایسے ہی اللہ رب العزت کی کتاب میں تدبر اور غور کرنا چاہیے، نام اسی کی منشا پر پتہ چلے اور اس کی محبت و معرفت نصیب ہو۔ اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کرنے کے لیے فرائض کی ادائیگی کے بعد نوافل کی کثرت، اس لیے کہ نوافل محبوبیت کے درجے تک پہنچا دیتے ہیں۔ ہر وقت اللہ رب العزت کے ذکر میں رطب اللسان رہنا، زبان سے، دل سے، عمل سے، حال سے جس قدر ذکر ہوگا اس قدر محبت الہی حاصل ہوگی۔ اپنی محبوب چیزوں کو اللہ رب العزت کی محبوب چیزوں کی خاطر قربان کر دینا، اللہ رب العزت کے اسماء و صفات میں دل کی گہرائیوں سے غور کرنا، کیونکہ جس نے اللہ رب العزت کی معرفت اس کے اسماء و صفات کے ذریعے حاصل کر لی، وہ ضرور اللہ تعالیٰ سے محبت کرے گا۔ اللہ رب العزت کے احسانات و انعامات اور ظاہری و باطنی نعمتوں کا مشاہدہ کرنا، کیونکہ احسانات کا استحضار محبت کا سبب ہے۔ دل کو اللہ کی مرضی پر ڈال دینا، جب اللہ رب العزت آسمان دنیا پر اپنی شان کے موافق نزول فرماتے ہیں، یعنی تہجد کے وقت، اس وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلوت اختیار کرنا تاکہ اس کے ساتھ مناجات کی جا سکے اور اس کے کلام کی تلاوت کی جا سکے اور آداب عبودیت کو اختیار کر کے دل میں اس کی معرفت کا نور حاصل کیا جا سکے، پھر اس خلوت کو استغفار اور توبہ پر ختم کرے۔ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص میری محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے، وہ شخص میری محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے جو رات کو سو جائے۔ کیا ہر محبت کرنے والا اپنے محبوب کے ساتھ خلوت کو پسند نہیں کرتا؟ محبین صادقین کی مجلس اختیار کرنا اور ان کے پاکیزہ کلام کے خوشوں کو چننا، ہر اس چیز سے دوری اختیار کرنا جو اللہ تعالیٰ اور دل کے درمیان حائل ہو۔ ان 10 اسباب کی وجہ سے محبت کرنے والی منازل محبت طے کر گئے اور انہوں نے محبوب کی بارگاہ میں باریابی حاصل کر لی۔ اور ان تمام باتوں کا سرمایہ 2 چیزیں ہیں، اس شان کو حاصل کرنے کے لیے روح کو تیار کرنا، یعنی چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنے اور بچانے کی کوشش کرنا، اور بصیر کی آنکھ کا کھل جانا۔ اللہ تعالیٰ سورہ شورى میں ارشاد فرماتے ہیں بے شک اللہ ہی کے ہاتھ میں زمین اور آسمان کے خزانے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے اسی کے پاس ہیں کنجیاں آسمانوں کی اور زمینوں کی، پھیلا دیتا ہے روزی جس کے واسطے چاہے اور ماپ کر دیتا ہے، وہ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے۔ پس وہ بھلائیاں جن کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے کھولا ہے، کسی کو اس پر قدرت نہیں کہ اس کو بند کر دیں، جن بھلائیوں کو وہ روک دے تو کسی کی طاقت نہیں کہ اس کو کھول دے۔ اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ لوگوں کو ڈھیل دینے کے لیے ان پر قسم قسم کی نعمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور عموماً یہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ بیٹھتے ہیں اور منع کردہ چیزوں میں پڑ جاتے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے پھر جب وہ بھول گئے اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی، کھول دیے ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے، یہاں تک کہ جب وہ خوش ہوئے ان چیزوں سے جو ان کو دی گئیں، پکڑ لیا ہم نے ان کو اچانک، بس اس وقت وہ رہ گئے نا امید۔ سورۃ الانعام۔
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بھلا جس کا سینہ کھول دیا اللہ نے دین اسلام کے واسطے، سو وہ روشنی میں ہے اپنے رب کی طرف سے، سو خرابی ہے ان کو جن کے دل سخت ہیں اللہ کی یاد سے، وہ پڑے رہتے ہیں، وہ پڑے پھرتے ہیں بھٹکے صریح گمراہی میں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت میں جو شرح صدر کا ذکر فرمایا گیا ہے اس کی کوئی حد نہیں، ہر مومن کو اس میں سے کچھ نہ کچھ حصہ ملا ہے۔ پھر اس شرح صدر میں مراتب ہیں، انبیاء علیہ السلام اعلیٰ قسم پر فائز ہیں، پھر ان کے بعد اولیاء ہیں، پھر علماء ہیں، پھر عام مومنین ہیں۔ اللہ تعالیٰ کافروں کے علاوہ کسی اور شرح صدر سے محروم نہیں فرماتے، اور ان نعمتوں اور بھلائیوں میں سے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر فرماتے ہیں حکمت اور دانائی، علم اور دین کی سمجھ ہے، اور یہ نعمتیں تقوی، اخلاص اور سچائی کی بنا پر حاصل ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ سلف صالحین کی دانائی، سمجھداری زیادہ گہری تھی اور ان کا علم زیادہ وسیع تھا بنسبت ان لوگوں کے جو بعد میں آئے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ڈرتے رہو اللہ سے اور اللہ تمہیں سکھلاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ سے فرماتے تھے کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو اول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھے، پھر یہ دعا پڑھے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے آپ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیں۔ اور جب مسجد سے نکلے تو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں، پھر یہ دعا پڑھیں، یا اللہ مجھے شیطان سے محفوظ فرما۔ اللہ کے در کھلے ہیں، کھلے در کی طرف رجوع کرنے کی عادت تو ڈالیں۔ احمد بن ابی غالب رحمۃ اللہ علیہ 6 صدی ہجری کے بزرگ ہیں، لوگ ان کے پاس دعا کے لیے عموماً حاضر ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ کوئی صاحب ان کی خدمت میں آئے اور کسی چیز کے متعلق کہا کہ آپ فلاں صاحب سے میرے لیے وہ چیز مانگ لیجئے۔ احمد رحمہ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، میرے بھائی میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، دونوں 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ ہی سے کیوں نہ مانگ لیں، کھلا در چھوڑ کر بند دروازے کا رخ کیوں کیا جائے؟ یقیناً الفتح جل جلالہ کا در ہر وقت کھلا ہے۔ یہ یقین اور ایمان کی کمزوری ہوتی ہے کہ اسے چھوڑ کر مخلوق کے بند دروازوں پر کھڑے ہو کر ذلت اٹھائی جائے۔ اس کھلے در کی طرف رجوع کی عادت تو ڈالیں، آزما کر تو دیکھیں، اللہ بڑا کریم ہے۔ مشہور و معروف تابعی حضرت عطا بن رباح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے ایک حکمران کے پاس جاتے ہوئے دیکھ لیا تو آپ نے مجھے ارشاد فرمایا، عطا میری بات غور سے سنو، اپنی کوئی ضرورت ایسے شخص کے سامنے پیش نہ کرو جس نے اپنے دروازے بند کر رکھے ہوں، اپنے دروازوں پر دربانوں کو بٹھا رکھا ہو، بلکہ اپنی ہر ضرورت اس کے سامنے پیش کرو جس نے ہر دم اپنے دروازے اپنے بندوں کے لیے کھلے رکھے ہوئے ہیں۔ وہ تم سے مطالبہ کرتا ہے کہ مجھ سے مانگو، اور یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ میں اپنے بندوں کی دعا کو ضرور قبول کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ باریک اور دقیق باتوں پر جس قدر احاطہ ہے اس کی تفصیل بیان نہیں ہو سکتی، بلکہ ہر مخفی بات اس کے علم میں ویسے ہی ظاہر ہے جیسے کھلی بات۔ کچھ بھی فرق نہیں افعال میں اس کی نرمی اور مہربانی شمار میں نہیں آ سکتا، کیونکہ فعل کی مہربانی کو وہی سمجھ سکتا ہے جو اس کے تمام افعال کی تفصیل بھی جانتا ہو اور اس میں مہربانی کے نقطے سمجھتا ہو۔ جس قدر وہ ان کو جانتا ہوگا اسی قدر وہ اس میں لطیف کے معنی سمجھتا ہوگا۔ اس بات کی شرح بڑا طول چاہتی ہے اور امید نہیں کہ کئی دفتر اس کے 10ویں حصے کو بھی کافی ہو سکے۔ ہاں،
اس کی بعض باتوں کا ارشاد کیا جا سکتا ہے۔ اللطیف جل جلالہ کے بے انتہا لطیفوں میں سے ایک لطف یہ ہے کہ وہ حنین بچے کو ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں پیدا کرتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے اور ناف کے ذریعے غذا پہنچاتا ہے، یہاں تک کہ وہ پیدا ہوتا ہے تو منہ سے کھانے لگتا ہے۔ پیدائش کے وقت ہی اس کو سکھا دیا جاتا ہے کہ پستان کو منہ میں پکڑے اور چوسے، خواہ رات کا اندھیرا ہی کیوں نہ ہو، اور نہ کوئی اس کو سکھاتا ہے اور نہ وہ کسی کو اس طرح کرتے دیکھتا ہے۔ اس طرح وہ انڈے کو توڑ کر چوزا نکالتا ہے اور آس کو دانے چگنے سکھاتا ہے۔ پھر یہ کہ وہ اس کے پیدا ہونے کے وقت دانت نہیں بناتا، کیونکہ ابھی دودھ پینے کی عمر میں دانتوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ پھر جب اس کے بعد طعام چبانے کے لیے دانتوں کی ضرورت پڑتی ہے تو دانت اگاتا ہے اور کئی طرح کے دانت بناتا ہے۔ ایک داڑیں ہیں جو طعام کے پیسنے کے لیے ہیں، اور ایک کچلیاں ہیں جو توڑنے کے لیے کی غرض سے ہیں، اور ایک سامنے کے دانت ہیں جو کاٹنے کی خاطر ہیں۔ پھر یہ کہ وہ زبان جس سے ظاہری غرض کلام ہے، طعام کو دانتوں کی چکی میں ڈالنے کے لیے کام پر مامور ہے۔ ایک لقمے کے میسر ہونے کے متعلق اللہ کی مہربانی کا مفصل ذکر کیا جائے تو جو بندہ بلا کی مشقت ہاتھ آتا ہے اور جس کی اصلاح و تکمیل میں ایک مخلوق نے جس کا شمار نہیں ہو سکتا مدد دی ہے۔ کسی نے زمین کو درست کیا، کسی نے بیج بویا، کسی نے سینچا، کسی نے فصل کاٹا، کسی نے کھلیان سے غلہ نکالا، کسی نے اس کو پیسا، کسی نے گوندا، کسی نے پکایا، وغیرہ وغیرہ۔ ایک لقمہ جو انسان کے پاس پکا پکایا پہنچتا ہے، اس لطیف جل جلالہ کی اس لقمے میں مہربانیاں سوچیے تو گن نہیں سکتا کہ اس لطیف جل جلالہ نے کتنے لوگوں کے دلوں میں ڈالا اور انہوں نے محنت کی۔ ان سب کی محنت جمع ہوئی تو یہ ایک لقمہ تیار ہو کر ہمارے پاس آیا۔ الغرض اللہ تعالیٰ اس حیثیت سے کہ اس نے امور کی تدبیر کی ہے اور اس حیثیت سے ان کو ایجاد کیا، اور اس حیثیت سے کہ ان کو ترتیب دی، اور اس حیثیت سے کہ ہر چیز کو اس کے مقام و منصب میں رکھا، اور اس حیثیت سے کہ اس میں نرمی کے وجود کی کوئی باریکی نہیں چھوڑی۔ اور جو شخص ان افعال کی حقیقت نہیں سمجھتا وہ ان اسماء کی حقیقت بھی نہیں سمجھ سکتا۔ بندوں پر اس کا لطف مہربانی یہ ہے کہ اس نے ان کی کفایت سے زیادہ توفیق دی اور طاقت سے کم مجبور کیا۔ ایک لطف مہربانی یہ ہے کہ تھوڑی بہت دنیاوی عمر میں خفیف کوشش کرنے پر ان کو ابدی سعادت ہمیشہ کی جنت حاصل کرنے کی توفیق دی، کیونکہ اس عمر کا آخرت کی زندگی کے ساتھ کچھ بھی نسبت نہیں۔ ایک لطف و مہربانی یہ ہے کہ وہ گوبر اور خون سے صاف دودھ اور سخت پتھروں سے نفیس جواہر اور مکھی سے شہد اور کیڑے سے ریشم اور سیب سے موتی پیدا کرتا ہے۔ ان سب سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ وہ انسان کو گندے لطفے سے پیدا کر کے اس کو دینی معرفت کا خزانہ، اپنی امانت کا حامل اور آسمانوں کے عجائبات کا نظارہ دیکھنے والا بناتا ہے، اور یہ بھی وہ لطف ہے جو شمار میں نہیں ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔